السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہوا ہے یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مغرب کے وقت پودوں کے پاس نہ جایا کرو۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے ہی باغیچے میں آ کر بیٹھی تھی، اپنی ساس کی آواز سن کر میں نے بے ساختہ پلٹ کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر اس وقت غصے کے تاثرات موجود تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا ہے۔ ایک عجب سی بے چینی ہے جس نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، استغفار کرو اور مدد طلب کرو، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ میری ساس بہت ہی نیک اور پاک دامن عورت تھی۔ وہ اکثر ہی محلے کی عورتوں کو دین کی تعلیم بھی دیتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کی کچھ بچیاں ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھی آتی تھی۔ میں بھی کبھی کبھار ان کے پاس بیٹھ کر دین کا درس لے لیتی تھی۔ میری ساس بہت پرانی خیالات کی بھی مالک تھی، جن میں سے ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ یہ تھی کہ ساس مجھے شام مغرب کے وقت پودوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، حالانکہ یہ میری عادت تھی۔ جب میں اپنی امی کے گھر پر موجود تھی تو مغرب کی اذانوں کے بعد میں باغیچے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور گھنٹوں تک اپنے ماضی یا پھر آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اب تو اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا، جو تھوڑا بہت وقت بچتا وہ بھی گھر کے کاموں میں ضائع ہو کے رہ جاتا تھا۔ ساس کے شور کی آواز کو سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ آج میرا شوہر معمول کے خلاف جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ پرجوش انداز میں مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس بھی آس پاس ہی موجود تھی۔ جذبات میں آ کر اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور خوشی سے چور لہجے میں کہا کہ میرا کاروبار ایک رات میں ہی آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے۔ ہم امیر ہو گئے ہیں اور بہت جلد ہی ہم ایک بڑے سے عالیشان گھر میں شفٹ ہونے والے ہیں۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں بھی بہت زیادہ پرجوش ہو گئی، کیونکہ اب اس چھوٹے سے گھر میں گزارا کرنا میرے لیے بھی کافی مشکل ہو رہا تھا، جہاں پر زندگی کی ضروریات تو موجود تھیں، مگر وہ تمام سہولیات نہیں تھیں جو مجھے اپنے ماں باپ کے گھر میں میسر تھیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر پرجوش انداز میں کہنے لگا، اب میں تمہاری تمام خواہشات کو پورا کروں گا۔ تم نے جیسی زندگی کا خواب دیکھا تھا میں تمہیں ویسی ہی زندگی دوں گا۔ ہماری تنگی کے دن ختم ہو گئے ہیں، اب صرف اور صرف خوشیاں ہی ہماری منتظر ہیں۔ میں ابھی بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کی خوشی دیکھ کر میں نے بے ساختہ دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری۔ میرا شوہر بہت ہی محنتی انسان تھا اور یہ ساری محنت وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہی کرتا تھا، تاکہ مجھے تمام سہولیات فراہم کر سکے۔ حالانکہ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا، میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا کہ اپنے اوپر اتنا برڈن مت ڈالو کہ تمہیں آرام و سکون کا وقت ہی نہ ملے، مگر وہ میری ایک بھی نہیں سنتا تھا۔ صبح کا گیا رات کے وقت گھر لوٹتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے آج تک مجھ پر غصہ نہیں کیا تھا، ہمیشہ مجھ سے مسکرا کر بات کرتا تھا۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ میرے لیے نرمی ہوتی تھی۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی تھی۔ میری ساس بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ ہم نے بہت سے جوڑے دیکھے ہیں، مگر جتنی محبت تمہارا شوہر تم سے کرتا ہے
کسی نے بھی اپنی بیوی سے اس قدر محبت نہیں کی۔ میرے لیے ذرا گرم گرم روٹی لا کر لاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مجھے کھانا لانے کا کہہ کر وہ خود کمرے میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ میں نے بھی جلدی سے روٹی بنا کر توے پر ڈالی۔ اس دوران میری ساس بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ تو وہ بھیگے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم بھی تو گرمی میں کھڑی ہو، تو کیا میں اپنی بہو کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی؟ چلو تم جا کر اس کو دیکھو، تب تک میں یہ روٹی توے سے اتارتی ہوں۔ میں نے انہیں منع کرنا چاہا، مگر انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی اور مجھے زبردستی وہاں سے بھیج دیا۔ میں کمرے میں گئی تو میرا شوہر شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ سب سے پہلے تمہیں دبئی گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا، تمہیں وہ ملک دیکھنے کا شوق ہے نا؟ میں نے اسے کہا کہ میرے لیے ہر وہ جگہ میری پسندیدہ جگہ ہے جس میں آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ مجھے دبئی لے جانے کی بجائے ایک چھوٹے سے پارک میں بھی لے کر جائیں گے اور وہاں میرے ساتھ صرف چند گھنٹوں کے لیے بیٹھیں گے تو وہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات ہوں گے۔ کیا روٹی بن گئی ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ امی کچن میں کھڑی ہیں، انہوں نے مجھے بھیج دیا ہے، تم امی سے کام نہ کروایا کرو۔ اگر امی زبردستی بھی کرے تب بھی انہیں زیادہ کچن میں کھڑے ہونے کی اجازت نہ دیا کرو، تم تو جانتی ہو کہ ان کا تنگ کمرے میں دم گھٹنے لگتا ہے اور ہمارا کچن بھی چھوٹا سا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے۔ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کی بھی بہت فکر کرتا تھا اور اپنی ماں کے حوالے سے بھی کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں پھر سے کچن میں چلی آئی، دیکھا تو ساس وہاں پر موجود نہیں تھی، بلکہ وہ اپنا سر پکڑے باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی طبیعت واقعی میں خراب ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے اوپر افسوس ہونے لگا کہ کیا ضرورت تھی مجھے اپنی ساس کی بات ماننے کی، تھوڑی سی ضد کر کے انہیں باہر ہی بھیج دیتی، لیکن اب کیا ہی کر سکتے تھے۔ میں ایک بار پھر سے روٹیاں بنانے لگی۔ ویسے تو ہم سب لوگ مل کر ہی کھانا کھاتے تھے، مگر اس وقت میرے شوہر نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے لیے الگ سے کھانا لے کر آ جاؤں، کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ کھانا کھا کر آرام کرنے کا تھا۔ میں اس کے بعد مان کر ٹرے میں سالن اور روٹی سجا کر باہر چلی گئی۔ اس دوران ساس مجھے بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو میری ساس کے لبوں پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں دیکھ کر مجھے پہلی بار شدید خوف محسوس ہوا تھا اور میں اس سوچ میں پڑ گئی تھی کہ تھوڑی دیر تک ان سے بیڈ سے اٹھنا محال ہو رہا تھا۔ اب وہ کیسے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات بھی مشہور تھی کہ میری ساس کی نظر بہت سخت ہے۔ میری ساس کی نظر جس کو بھی لگتی تھی وہ برباد ہو جاتا تھا۔ خیر میں تو ان سب کو صرف ہوائی باتیں ہی سمجھتی تھی، میں اس پر یقین نہیں کرتی تھی۔ میں دوبارہ کچن میں آ کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ مجھے باہر سے چلانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کی، لیکن جب باہر گئی اور سامنے کا منظر دیکھا تو مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر گر گئے ہیں۔ میرا شوہر
اس وقت چارپائی پر آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جبکہ اس کا سارا جسم نیلا پڑا ہوا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ جو کچھ میرے ذہن میں چل رہا تھا میں اسے سچ نہیں ماننا چاہتی تھی۔ آج ہی تو ہماری نئی زندگی کی شروعات کا دن تھا۔ کچن میں کام کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ آج ہماری شادی کی اینیورسری بھی تھی، اور میں نے اس کے لیے بھی اپنے شوہر کا پسندیدہ کیک تیار کرنا تھا۔ آج ہم نے گھومنے کے لیے بھی جانا تھا، اور آج تو اس کے کاروبار کی ترقی ہوئی تھی۔ ہماری زندگی تو تبدیل ہونے والی تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ میرا ذہن اس وقت مفلوج ہو چکا تھا، جبکہ میری ساس اس کے ہاتھ پاؤں تیزی سے مل رہی تھی اور اسے ہوش میں رہنے کی نصیحتیں کر رہی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ ابھی میں نے اپنے شوہر کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگا تھا کہ میری دنیا ویران ہو گئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے بہت سخت خود سے کہا، مگر وہ سب کچھ ہو چکا تھا جو میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ آج حقیقت بن کر میرے سامنے آ گیا تھا۔ کیا اتنا ہی ساتھ تھا ہم دونوں کا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے تو ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر وہ مجھے کیسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ میں اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھنے ہی لگی تھی کہ میری ساس نے مجھے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی تھی کہ مجھے جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا تھا کہ اس صورتحال میں وہ میری مدد کرے گی، وہ میرا سہارا بنے گی، مگر نہیں، وہ تو مجھے اس سب کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو سورج کی روشنی کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ یقیناً صبح ہو چکی تھی۔ پچھلی رات کا منظر ایک بار پھر سے میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا، اور پھر اس کے ساتھ ہی شادی کا دن بھی میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ ہم لوگوں نے کتنی چاہت سے ایک دوسرے کو اپنایا تھا، کتنے خوش تھے ہم دونوں اس دن کہ اب ساری زندگی ہم ایک دوسرے کے نام پر کرنے والے ہیں۔ مگر یہ کیا ہوا؟ میرا شوہر اپنا وعدہ توڑ کر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں کس قدر بدقسمت عورت تھی جو شادی کی پہلے ہی 1 سال بیوہ ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی سہیلیوں کی وہ ساری باتیں جھوٹی لگ رہی تھیں جو اکثر ہی وہ میرا ہاتھ دیکھ کر کہا کرتی تھی کہ تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، تم کسی بڑے گھر کی رانی بنو گی، تمہارے نصیب میں بہت ساری دولت آئے گی۔ دولت سے مجھے خیر کوئی دلچسپی نہیں تھی، میری بس یہی خواہش تھی کہ زندگی کی ضروریات پوری ہوتی رہے۔ اس سے زیادہ میں نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے شوہر کو پریشان کیا تھا۔ پچھلی رات کا واقعہ کسی فلم کی طرح میری نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں نے اپنے اوپر قابو پایا۔ بڑی مشکلوں سے میں چارپائی سے نیچے اتری اور گرتی پڑتی دروازے پر پہنچی۔ سامنے ہی صحن میں میرے شوہر کا جنازہ پڑا تھا۔ میں کافی دیر سے یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے وہ ایک ڈراؤنا خواب ہو، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ کرے میرا شوہر زندہ سلامت ہو، مگر وہ خواب اصلیت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور اپنی سسکیوں کو دبانے کی
کوشش کرنے لگی۔ اچانک ہی وہاں پر کھڑی عورتوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان میں سے ایک عورت جو ہمیشہ مجھ سے خار کھاتی تھی، نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگی، دیکھو آ گئی ہے وہ کالے نصیب والی جس نے تمہارے بیٹے کو کھا لیا۔ میں تو تجھے پہلے ہی کہتی تھی کہ تیری بہو کی وجہ سے ہی تیرے گھر میں نحوست چھائی ہوئی ہے۔ اگر تو اسے اپنے گھر سے باہر نکال دے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے بھی تمہارے گھر میں اس کے آنے کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہوئے تھے۔ وہ عورت تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ میری ساس کی سہیلی بھی تھی، اسی وجہ سے وہ بغیر کسی ڈر کے بولے چلی جا رہی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی ساس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ میں گرتی پڑتی ان کے پاس گئی۔ میں ان کے گلے لگنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے مجھے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد انہوں نے میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ تکلیف کے مارے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میرا ہونٹ پھٹ چکا تھا اور میرے گالوں پر تھپڑوں کے نشانات تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے چہرے پر کسی نے آگ لگا دی ہو۔ اس قدر تکلیف کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ امی جان ایسا مت کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مگر انہوں نے ایک زوردار لات میرے پیٹ پر ماری اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگا تھا کہ میری دنیا فنا ہو گئی ہے۔ خبردار، جو تو نے اپنی گندی زبان سے مجھے ماں کہہ کر پکارا تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تجھے اپنی بیٹی کہوں۔ ارے تو میرا بیٹا کھا گئی ہے، تو میرے بیٹے کی قاتل ہے، تو نے ہی تو میرے بیٹے کو جان سے مارا ہے۔ امی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں انہیں صفائیاں پیش کرنے لگی، مگر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ انہیں میری بات پر یقین نہیں تھا۔ آس پاس کی عورتیں بھی دکھ اور نفرت کے تاثرات لیے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اس سب میں واقعی میرا ہی قصور ہو۔ میں نے کہا، امی جان، مجھے صرف اور صرف ایک بار اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے دیں، صرف ایک بار مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان کا آخری بار دیدار کر لوں۔ وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ میں اپنے شوہر کا دیدار کرنے کے لیے لپکی ہی تھی کہ انہوں نے میری بازو پکڑی اور زور سے مروڑتے ہوئے کہا، تیرا کوئی حق نہیں ہے، اب اس کا تیرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، نکل جا اس گھر سے۔ میں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو 2-3 عورتوں نے مجھے آ کر قابو کر لیا۔ میری ساس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگی۔ میں آہو فریاد کر رہی تھی۔ میں ان کے قدموں میں گر کر ان کی منتیں کرنے کے لیے بھی تیار تھی، مگر میری ساس مجھے کسی بھی چیز کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ زور سے کھولا اور مجھے باہر دھکا دے دیا۔ میں منہ کے بل سڑک پر آ کر گر گئی تھی۔ اس گھر میں 1 سال پہلے جب آئی تھی تو بہت ہی چاہوں سے بیاہ کا لائی گئی تھی۔ میرے شوہر نے اس وقت میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی، یہ گھر اب تمہاری وجہ سے جنت بنے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر ہمیشہ ہی تمہاری ہنسی اور کہکہوں سے آباد رہے۔ آج میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ تم جس محبت سے مجھے بیاہ کا لائے تھے، اتنی ہی نفرت سے تمہاری ماں نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی میری نظر سکندر پر پڑی، جو اس محلے کا سب سے برا بدماش تھا۔ کافی عرصے سے اس کی میرے اوپر گندی نظر تھی۔
اس نے 2-3 بار مجھے پیشکش بھی کی تھی، مگر میں نے ہر بار ہی اسے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اب وہ ہاتھ باندھے آرام سے کھڑا میرے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میری بات سن لو، میری پیشکش قبول کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور اس گھٹیا انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی۔ میں نے اسے کہا کہ خبردار، جو تم نے میرے شوہر کے بارے میں کوئی غلط بات کی، میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ تمہاری حالت ایسی ہے کہ تمہارے پاس رہنے کے لیے ایک چھت بھی موجود نہیں ہے اور تم مجھے ہی آنکھیں دکھا رہی ہو۔ اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہیں گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، کوئی بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ میں مظلوم اور بے بس عورتوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں۔ لیکن اگر تم چاہو اور میرے پاؤں میں گر کر مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، اور شاید میں تم پر ترس کھا سکتا ہوں۔ میں نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور اسے کہا کہ تم سے معافی مانگنے سے اچھا ہے کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی دے دوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میری مدد کرنے والا میرا رب موجود ہے، وہ مجھے اس مشکل سے باہر نکالے گا۔ میری ان باتوں پر وہ ہنس کر، بی بی صاحبہ، یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایک حقیقی زندگی ہے جہاں پر آنے والی تلخ مشکلات کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آیا، مجھے ہاتھ لگانے ہی لگا تھا کہ میں تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ مجھے ڈراوا دیتا ہوا وہاں سے ہنستا ہوا نکل چکا تھا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی میں نے کھینچی ہوئی سانس خارج کی۔ یہ بات تو پکی کنفرم تھی کہ معاشرے میں عورت کی مرد کے بغیر کوئی عزت نہیں ہوتی، اور ایک ایسی عورت جس کو اس کے سسرال والوں نے بھی دھتکار کر گھر سے باہر نکال دیا ہو، جس کا کوئی میکا بھی نہ ہو، اس کو ویسے بھی لوگ بوکھی نظروں سے ہی دیکھتے ہیں۔ میں ایک بار پھر سے بے آسرا ہو چکی تھی، میرے سر کے اوپر سے چادر چھن چکی تھی۔ محلے کی عورتیں اپنے دروازے پر کھڑی بے چارگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ ان کی آوازیں مجھے بخوبی سنائی دے رہی تھی، اور میں اپنی اس بدقسمتی پر ماتم منانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں محلے کے آخری گھر کے قریب سے گزرنے ہی لگی تھی کہ وہاں پر رہنے والی ایک بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس طرح کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، میں تو شکر کر رہی ہوں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی ہے۔ پوری دنیا کو میرے جرم کا پتہ تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے آخر ایسا کون سا جرم کر دیا تھا کہ جس کی پاداش میں مجھے اتنی کڑی سزا ملے گی۔ یا اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری امید کا دامن بھی چھوٹ گیا تھا۔ میں اپنے حال پر ماتم کرتی بغیر سوچے سمجھے جا رہی تھی۔ نہ تو مجھے یہ پتا تھا کہ میں کہاں پر موجود ہوں، اور نہ ہی مجھے اپنا کوئی ہوش تھا۔ دوپٹہ میرے سر سے اتر چکا تھا۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ دیکھتے تو افسوس کرتے، مگر اب مجھے ان کے افسوس کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی جب مجھے ایک روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا، تھوڑا سا آگے چلی تھی کہ پھر سے وہی آواز سنائی دی تھی۔ اس بار میں نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی اور سوچنے لگی۔
کہ کون ہے میری طرح بے بس اور حالات سے ہارا ہوا، کیونکہ میری حالت دیکھ کر جس نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی حالت مجھ سے بھی گئی گزری ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جس نے بوسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے اپنی بازو میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا رکھا تھا جو بھوک سے رو رہا تھا۔ میں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ بی بی صاحبہ، میری مدد کرو، خدا کے لیے مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو، ہمارے گھر میں پچھلے 3 دنوں سے فاقے ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ وہ واقعی مجھے حالات کی ماری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس وقت میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، مگر میرے ہاتھوں میں سونے کی ایک انگوٹھی تھی جو میری ساس نے مجھے بنوا کر دی تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ انگوٹھی اتاری اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی، حالانکہ مجھے بھی بعد میں ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑنی تھی، مگر اس وقت مجھے خود سے زیادہ اس عورت کی فکر لاحق ہو رہی تھی۔ بیٹی، تمہارا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری دولت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو ہمیشہ آباد رکھے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ میرے نصیب میں کوئی دولت آنے والی ہے۔ بیٹی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ تیرا تو ایک بہت بڑا عالیشان بنگلہ ہے جس کی تو ملکہ ہے، اور تیرے نصیب میں تو دولت کے پہاڑ لکھے ہوئے ہیں، تو کیسے ناشکری کر سکتی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اور دولت کے نام پر اب میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی میرا کوئی اپنا ہے۔ میری دھیمی تو جھلی ہو گئی، تو خود ہی گھر چھوڑ کر آ گئی جہاں پر سب کچھ موجود ہے۔ جاؤ، واپس اسی گھر جا، تجھے تیرے سوالات کا جواب مل جائے گا سارے، اور تیری قسمت میں لکھا ہوا تیرے ہاتھ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ اس کی باتیں سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ چلو ایک بار پھر سے اپنی ساس کے پاس چلی جاتی ہوں اور اس سے معافی مانگتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اسے مجھ پر ترس آ ہی جائے۔ یہی سوچ کر میں نے واپسی کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ اب ایک بار میرا دل کافی حد تک ہلکا ہو چکا تھا۔ جو اداسی کے بادل میرے دل کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے، وہ بادل بھی ایک دم سے چھٹ چکے تھے۔ دل میں ایک سکون سا اتر گیا تھا۔ اس عورت کے چند تسلی امیز باتوں نے مجھے کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، یہ انسان کو بڑے دکھوں سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اور صدموں میں مبتلا بھی کر سکتے ہیں۔ اس عورت کے چند الفاظ نے میری دنیا ایک دم سے بدل دی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنی چادر سے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے ڈھانپا، کیونکہ عورت کا پردہ اسی میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھے۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ شوہر کے انتقال کے بعد مجھ پر عدت فرض ہو گئی ہے، اور اگر میں اپنی عدت ٹھیک طریقے سے پوری نہیں کروں گی تو اسی کو ہی گناہ ملے گا۔ بہت سی باتیں آہستہ آہستہ میرے ذہن میں واضح تر ہونے لگی تھیں۔ میں جیسے ہی گھر کے دروازے کے سامنے پہنچی، یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گھر کا دروازہ بند تھا، جبکہ تھوڑی دیر پہلے تو وہاں پر بہت ساری عورتیں جمع تھیں اور مجھے برا بھلا کہہ رہی تھیں۔ اندر سے شور کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھیں۔
یوں جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اتنا جلدی میرے شوہر کا جنازہ کیسے ہو گیا۔ ابھی تو صرف 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا اور میری ساس نے یہ شور بھی مچایا تھا کہ جب تک اس کی بہن نہیں آتی تب تک وہ اپنے بیٹے کا جنازہ یہاں سے نہیں اٹھنے دے گی۔ خالہ کو یہاں پر پہنچنے میں بھی تقریباً 3 گھنٹے لگ ہی جانے تھے۔ انہی سوچوں میں مبتلا میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا معجزہ رونما ہو سکتا ہے، جو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے ہر طرح کی امید چھوڑ دی تھی اور بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اندر امید کی ایک کرن جاگ گئی۔ میرا وہ وجود جو کہ مایوسی کی تاریکیوں میں ڈوب چکا تھا، وہ ایک بار پھر سے خوشی سے آشنا ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں پر میرا نام فاریہ ہے، میں اپنے 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ میری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ میرے اماں ابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرے سب سے بڑے بھائی بہت ہی سخت طبیعت کے مالک تھے۔ وہ مجھ پر بہت سختی کرتے تھے۔ نہ تو مجھے کہیں پر اکیلے آنے جانے کی اجازت تھی اور نہ ہی کسی سے فالتو بات چیت کرنے کی اجازت تھی۔ انہوں نے میرا داخلہ کالج میں کروایا تو مجھ پر کڑی نظر رکھی۔ وہ خود مجھے چھوڑنے کے لیے جاتے تھے اور خود ہی مجھے لینے کے لیے بھی جاتے تھے۔ انہوں نے میرے کسی دوسرے بھائی کو بھی یہ اجازت نہیں دی تھی کہ وہ میری ذمہ داری کو اٹھائیں، اور انہی سختیوں کی وجہ سے کبھی کبھار میں بہت زیادہ تنگ آ جاتی تھی۔ اپنے بابا سے جا کر شکایت کرتی تھی۔ میں انہیں بتاتی تھی کہ دیکھیں نا بھائی کیسے مجھ پر غصہ کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی غلطی نہیں کرتی ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی مجھے پیار ہی نہیں کرتے۔ میری باتیں سن کر بابا ہمیشہ ہی انکار کر دیتے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہتے کہ جتنی محبت تم سے تمہارا بھائی کرتا ہے اتنی محبت تم سے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ بس تمہارے لیے فکر مند رہتا ہے۔ وہ اس زمانے کی تلخ حقیقتوں سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس زمانے میں کتنے بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں صرف اور صرف ایک موقع کی تلاش ہوتی ہے۔ جیسے ہی انہیں وہ موقع ملتا ہے وہ معصوم لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ مجھے بھائی کے سخت رویے کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گھر میں سبھی مجھے بہت محبت دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا بڑا بھائی مجھ سے نفرت کرتا تھا یا ہر وقت غصے میں رہتا تھا۔ وہ بھی میرے ساتھ ہنسی مذاق کرتا تھا، لیکن کچھ معاملات میں وہ بہت زیادہ سخت تھا۔ مجھے اپنی کسی میل کزن سے بھی ملنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ بات کرنے کی مجھے اجازت تھی۔ میرے پاس اپنا پرسنل موبائل فون بھی نہیں تھا۔ جب بھی مجھے کسی سے بات کرنی ہوتی تو میں اپنی امی کا ہی موبائل فون استعمال کرتی تھی۔ اس پر بھی میرے بھائی کو مسئلہ ہوتا تھا۔ وہ مجھے کہتا تھا اپنی دوستیاں کالج میں ہی رکھ کر آیا کرو، یوں کالج کی لڑکیوں کو گھر میں بیٹھ کر گھنٹوں تک تمہارا فون کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے ایک بار اپنی امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی کو سمجھائیں کہ وہ بازار جائے، اب وہ کچھ زیادہ ہی میری ذات میں دلچسپی لے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باغی ہو جاؤں۔ میرے بھائی نے میری یہ بات سن لی۔ اس دن انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا، مگر اس دن میں بھی خاموش نہ رہ سکی۔ اپنے بھائی کے ساتھ میری بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ مجھے بعد میں اس سب پر پچھتاوا ہوا، مگر میں نے اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگی۔ خدا کا شکر تھا کہ کچھ دنوں کے بعد
میرا بھائی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا۔ بھائی جیسے ہی ملک سے گیا، مجھے تو جیسے آزادی ہی مل گئی تھی۔ اتنے عرصے سے جو خواہشات میں اپنے دل میں دبا کر بیٹھی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ میں وہ ساری کی ساری خواہشات پوری کرنے لگی۔ ایک آدمی جسے ساری زندگی جیل میں رکھا گیا ہو، جب اسے جیل سے باہر جانے کا موقع ملتا ہے تو وہ ہر کام کرتا ہے۔ وہ کسی بھی کام کے نتائج کے بارے میں نہیں سوچتا، کیونکہ اس کے علاوہ ہر کام ہی نیا ہوتا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی میرا کالج ختم ہوا، میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس دوران میرا سب سے چھوٹا بھائی ہمیشہ ہی میرا ساتھ دیتا تھا، اور تبھی مجھے اپنے چھوٹے بھائی سے معلوم ہوا کہ میرے بڑے بھائی کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا، اور وہ اسی وجہ سے مجھ پر سختی کرتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی باہر جا کر اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہو جاؤں، کیونکہ یہ بات تو سچ ہے کہ جو ہم دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں ویسا ہماری بہنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ خیر، میرے بھائی کی اس لڑکی کے ساتھ ہی بن سکی تھی، اور میرے بھائی نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ امریکہ میں اپنا بزنس چلا رہا تھا، مگر اس دوران بھی وہ مجھ پر نظر رکھنا نہیں بھولتا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پلٹ کے واپس جاتی تھی تو وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی تفصیل مانگتا تھا۔ اکثر تو مجھے ایسا بھی لگتا تھا کہ انہوں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ شاید یہ اسی سختی کا ہی نتیجہ تھا کہ میں باغی ہونے لگی۔ جس کام سے مجھے منع کیا جاتا میں وہی کام کرنے لگی تھی۔ یونیورسٹی میں ہی میرا ایک کلاس فیلو تھا جس کا نام حماد تھا۔ وہ مجھے پہلے ہی نظر میں بہت پسند آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں ہی اس پر مرتی تھیں، مگر اس کی نظریں صرف اور صرف مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں جہاں سے بھی گزرتی تھی وہ اسی راستے میں ہی اگلے دن کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں بولتا تھا، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ بتا دیتی تھیں۔ ایک دن جب میں لائبریری سے باہر نکلی تو وہیں پر ہی وہ کھڑا تھا۔ اس دن میرے ساتھ میری دوست بھی نہیں تھی۔ میں اس کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی تھی کہ اس نے مجھے کہا، ایکسکیوز می، کیا میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کر سکتا ہوں؟ میں تو جیسے کسی چیز کے ہی انتظار میں رہتی تھی۔ میں نے جلدی سے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری مراد پوری ہو گئی ہو۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے میں نے ایک ہفتے سوچنے کا وقت مانگا تھا، مگر چند ہی دنوں کے بعد میں نے اسے ہاں کر دی تھی، اور یوں ہم دونوں کی محبت کی کہانی کا آغاز ہوا۔ ہم دونوں زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ اب میں اکثر اس کے ساتھ ہی واپس گھر جاتی تھی، اور محلے سے تھوڑے ہی فاصلے پر میں اسے بائک روکنے کا کہہ دیتی تھی۔ وہ کسی بڑے امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی کا ہی سپوت تھا، اور اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا بھی تھا۔ اس کی بڑی بہن کی شادی بھی کسی بڑے سے امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کے باپ کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا جسے وہ چلا رہا تھا۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن خراب بھی نہیں تھے۔ مجھے تو ویسے بھی کبھی پیسوں سے محبت نہیں رہی تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی کو گزاروں۔ کچھ دن مزید گزرے تو امی نے مجھے بتایا کہ میرے لیے بڑے گھرانے سے رشتہ آیا ہے، اور ابو نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ میرے تن بدن پر آگ لگ گئی، میں ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ میں نے امی کو کہا
کہ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا ہے، میں کیسے کسی سے بھی منہ اٹھا کر شادی کر سکتی ہوں؟ امی نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ رشتہ تمہارے بھائی کے توسط سے آیا ہے، اگر تمہارے بھائی نے تمہاری یہ بات سن لی تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ یہ خبر سن کر میں واقعی بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، کیونکہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاؤں، اور وہ بھی اپنے کلاس فیلو کے لیے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں کسی اور کی محبت میں مبتلا ہوں تو وہ مجھے جان سے مارنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتا۔ اس رات میں اپنے بابا کے پاس گئی تاکہ میں ان سے اس بارے میں بات چیت کر سکوں۔ وہ میری بات کو ماننے کے لیے راضی بھی ہو گئے تھے، مگر اسی وقت ہی میرا بھائی لاؤنج کے اندر داخل ہوا۔ میری شادی 1 مہینے کے بعد طے پائی تھی، مگر میری باتیں سن کر میرے بھائی نے ایک نیا حکم سنا دیا کہ تمہارا نکاح اگلے ہی جمعے ہے۔ اس دوران میں نے اپنی کلاس فیلو کو بھی کہا تھا کہ وہ رشتہ لے کر میرے گھر میں پہنچ جائے۔ میں اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کے سر میری لو میرج ہو رہی ہے۔ میں نے اس رشتے کو ارینج ظاہر کرنا چاہا، مگر میرے باپ نے صاف انکار کر دیا کہ اس کے ساتھ ہی میرے بھائی نے میرے کلاس فیلو کو بھی ذلیل کیا تھا کہ تم لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے، میں اپنی نازوں میں پلی ہوئی بہن تم لوگوں کے گھر میں بیاہ ہوں۔ میں نے یہ ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی تھیں۔ میں خود اس کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میں اس وقت پریشانی سے اپنے کمرے میں ٹہلے چلا جا رہا تھا۔ جب مجھے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا تو میں نے اسے کال ملائی اور اسے اپنے نکاح کے بارے میں صاف صاف بتا دیا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھا کہ میرے گھر والوں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کی طرف سے اس سے معافی مانگی تو وہ مجھے کہنے لگا، جو کچھ تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، اب میں تمہاری بات ہی مانوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ہمارے پاس کورٹ میرج کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ میں انہیں کتنی مشکل سے کیا تھا صرف میں ہی جانتی تھی۔ وہ اس پر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ اگر تمہارے بھائیوں کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ وقتی طور پر مجھ سے ناراضگی ظاہر کرے گا مگر بعد میں مجھے اپنا لے گا۔ یہ باتیں میں انہیں کچھ دن پہلے ہی اپنے بھائی کے منہ سے سنی تھیں۔ وہ اس وقت میری امی کے کمرے میں موجود تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ ان کی میرے میں جان بستی ہے، اگر میں کوئی بڑی غلطی کر بھی لوں تب بھی وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ غصہ صرف اور صرف مجھے سمجھانے کے لیے ہی کرتے ہیں۔ اپنے بھائی کی یہ باتیں سن کر مجھے ہمت ملی تھی اور اگلے دن پارلر جانے کی بجائے میں اس اپنے کلاس فیلو کے ساتھ کورٹ چلی گئی۔ وہاں پر میں نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب میرے گھر والوں کو یہ خبر ملے گی تو ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی اور وہ شاید مجھے لینے کے لیے میرے سسرال بھی پہنچ جائیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا مگر میرے گھر والوں نے میری کوئی خبر تک نہیں لی تھی۔ اس دوران میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے بہت عجیب تھا۔ وہ ہمیشہ ہی مجھ سے میرے گھر والوں کا سوال کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم خود ہی ان سے ملنے کے لیے چلی جاؤ۔ آخر کب تک اپنے گھر والوں سے ناراض رہو گی؟ تم ان کا خون ہو،
وہ تمہیں معاف کر ہی دیں گے۔ میں اپنی ساس کو کہتی کہ مجھ میں اتنی طاقت اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی جان کا سامنا کر سکوں۔ میں اپنے بھائی سے واقعی بہت ڈرتی تھی۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دن میرا شوہر واپس آیا۔ اس نے مجھے کھانا لگانے کے لیے کہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کی روح اس فانی دنیا سے کچھ کر کے اس کے ساتھ ہی میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں اس امید لیے دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہوئی کہ شاید میری ساس میری بات مان لے اور مجھے شوہر کا دیدار کرنے دے، مگر یہ کیا، جیسے ہی میں دروازے کے اندر داخل ہوئی پھولوں کی پتیاں میرے اوپر گرنے لگیں۔ صرف اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے کے پورے صحن میں پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں اور اندر سے مجھے باتیں کرنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے کان لگا کر وہ باتیں سننا چاہی، میرا خون غصے سے کھولنے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ لوگ میرے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کریں گے، اور جس شخص پر میں نے آنکھیں بند کر کے یقین کیا تھا وہ انسان اس قدر ذلیل آدمی نکلے گا۔ میرا شوہر میری ساس کو کہہ رہا تھا کہ ہم نے جلد بازی میں آ کر یہ ڈرامہ تو کر ہی دیا ہے، مگر اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے اس کی بھائی کی کال آئی ہے، وہ اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ میری ساس اس کی بات سن کر کہنے لگی، اس لیے تو میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ جا کر اسے واپس لے آ، ہم کوئی بھی بہانہ کر لیں گے۔ تو میں بے ہوش ہو گیا تھا اور ہم نے مردہ سمجھ لیا۔ اب وہ مجھ پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا کہ میری ساس نے میرے شوہر کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملائی تھی، اور جہاں تک اس کے وجود کے نیلا پڑنے کا سوال تھا تو وہ اس پر سپرے کر چکی تھی۔ میں ان کی باتوں کو سن کر اس قدر بکھلا گئی تھی کہ میں نے کسی چیز پر بھی غور نہیں کیا تھا۔ مجھے یہ پتا چل چکا تھا کہ انہوں نے یہ شادی صرف اور صرف میری دولت پر قبضہ کرنے کے لیے کی تھی، کیونکہ میری ساس کو لگا تھا کہ میں ایک بڑا سا جہیز اور اپنی جائیداد کا حصہ لے کر اس کے گھر میں آؤں گی۔ جب مجھے کچھ بھی نہ ملا تو میری ساس نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا اور میرے شوہر کی موت کا الزام مجھ پر لگا کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ ہی ٹائم پہلے مجھے اپنے چچا کی طرف سے کال موصول ہوئی تھی کہ بابا نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا ہے۔ شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ میں واپس جا کر ان سے سوال کروں گی، مگر میں خوف زدہ ہو کر نہ گئی، اور اس دن کے بعد میری ساس کا رویہ بھی بدل گیا۔ اچانک ہی میرا ہاتھ قریب پڑے گلدان سے ٹکرایا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے شور کی آواز پیدا ہوئی۔ وہ دونوں باہر کی طرف لپ کے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر نے ایک صفائی دینا چاہی، مگر میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے اس گھر سے باہر نکلی۔ اتنا عرصہ میرے شوہر نے مجھ سے محبت رچائی، وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو میرا بھائی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے دھتکار دے گا، مگر وہ میرے گلے سے لگ گیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ اسے مجھ سے یہ امید تھی کہ میں اسے ملنے کے لیے جاؤں گی، اور وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ گڑیا، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا۔ میرا بھائی میرے لیے منتظر تھا۔ میں ڈر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے نہ گئی۔ اگر مجھے پتہ چلتا کہ وہ میری معافی کا منتظر ہے تو میں اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لیتی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی تھی۔
میں نے انہیں روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سنا دی۔ میرے بھائی تو فوراً اس انسان سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر میں نے انہیں روک دیا تھا۔ میرے لیے یہی سزا کافی تھی کہ اس کی جھوٹی محبت میری نظروں کے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اس سے خلا لے لی تھی۔ اس عورت نے واقعی ٹھیک کہا تھا، میں ایک بہت بڑے محل کی رانی بن گئی تھی۔ جس رشتے کو میں نے اپنے کلاس فیلو کے لیے ٹھکرایا تھا، وہ آدمی ایک بار پھر سے میرا رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ گیا۔ اس بار میں نے اپنے گھر والوں کی مانتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ وہ انسان واقعی بہترین شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب اس نے مجھے پہلی نظر دیکھا تو میرا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ میری محبت میں اس حد تک گرفتار تھا کہ اس نے کبھی بھی مجھے میری ماضی کی زندگی کا تانا نہیں دیا۔ اکثر ہی میں اپنے ماضی کی زندگی سوچ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی کہ کیوں میں نے اپنا ایک سال اس ماضی کی محبت کے لیے ضائع کیا۔